کی طرف عبیداللہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس بھائی پہلے بتائیں کہ میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، صاف؟ مجھے تو بالکل کلیئر آ رہی ہے جی۔ چلیں بہتر، بارک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے اپنی سٹریم میں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحى بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی عاقبی و انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدۃ النبی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی 6105 نمبر روایت ہے۔ اس روایت میں بہت بڑا اہم نقطہ ہے اس حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ 2 نام ذاتی ہیں اور 3 نام جو ہیں وہ صفاتی ہیں۔ جو ذاتی نام ہیں ان کی تشریح اور وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی۔ جو صفاتی نام ہیں، عموماً قادیانی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام تو صرف محمد ہے اور احمد صفاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ احمد اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن جو صفاتی نام ہیں ان کی وضاحت فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وَأَنَا الْمَاحِيُّ الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرَ، کہ میرا ایک نام کیا ہے، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: انا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی، کہ میں حاشر ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہ میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تشریح کیا فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں بیان فرما رہے ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 2 نام ہیں وہ ذاتی ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ اور اس بات کی تصدیق میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھ کے بیان کرتا ہوں۔ سلسلہ صحیحہ میں پہلی جلد میں ہی شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جاءت قریش الی ابی طالب فقالوا، قریش ابی طالب کے پاس آئے، بس انہوں نے کہا: ارأیت احمد، احمد کہاں ہے؟ احمد کیا کہتے ہیں؟ احمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دعوی نبوت سے بھی پہلے احمد کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور یہ صحیح حسن درجے کی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے محدثین نے اس روایت کو درست قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اور اس روایت کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں بیان کی گئی یہ روایت بھی ثابت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام احمد تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نبی کی بشارت دی ہے، غلام احمد کی نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ تھا جو بیان نہیں کیا گیا تھا، وہ میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اگلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو تعریف بیان کی ہے اپنے الہامات میں یا روحانی خزانے میں، اس کا ذکر کیا۔ اس میں صرف مرزا قادیانی کے ایک الہام کا ذکر کر، ملک عبد الرحمن خادم نے اس کی کیا تلبیس کی اور مرزا قادیانی نے کیا تلبیس کی، اسے اپنے افتراء علی اللہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، تاکہ یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ جو قادیانی تلبیسات کرتے ہیں، مرزا قادیانی کے الہامات پر اور اس کی تحریروں پر ہمارے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں، ان میں
किस हद तक दजल का मजारा किया जाता है जवाब देते हुए, और हकीकत भी सामने हो जाए। तो ये इल्हाम जो मिर्जा कादियानी का है, उख्ती व उसीब, यह हकीकतुल वही रूहानी जिल्द 22 के सफ़ा 106 पर भी मौजूद है। तो इसका इल्हाम पर एतराज़ का जवाब देते हुए जो है मलिक अब्दुर्रहमान खादम अपनी किताब पॉकेट बुक के अंदर सफ़ा नंबर 418 पर, ये जो नया एडिशन है, उस पे लिखता है कि हज़रत मसीह मऊद ने इसकी मंदरजा ज़ैल तशरीह की है, अपने इरादा को कभी छोड़ूंगा और कभी पूरा करूंगा, जैसा कि अहादीस में लिखा है कि मैं मोमन के कब्ज़े रूह के वक़्त तरद्दुद में पड़ता हूँ, हालांकि खुदा तरद्दुद से पाक है। इसके ये मानी है कि कभी मैं अपनी तकदीर को मनसूख कर देता हूँ और कभी वो इरादा जैसा कि चाहा होता है। हवाला दिया है मलिक साहब ने हकीकतुल वही, हाशिया सफ़ा 103 का। फिर मलिक अब्दुर्रहमान खादम साहब लिखते हैं, वो हदीस जिसकी तरफ हज़रत मसीह मऊद ने इशारा फरमाया है बुखारी में है, व तरद्दतु मन शैइन अना फाइलुहु तरद्ददी मन नफ्सिल मोमिन, कि खुदा ताला फरमाता है कि मैंने किसी चीज़ के मुताल्लिक कभी इतना तरद्दुद नहीं किया जितना एक मोमिन की रूह कब्ज़ करने के वक़्त मुझे होता है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने मिर्ज़ा कादियानी की हकीकतुल वही से जो तशरीह है, अधूरी तहरीर पेश किया, वो आपके सामने पेश करता हूँ ताकि बात को और उस दजल को समझने की आसानी हो। मिर्ज़ा साहब ने जो पूरी तहरीर लिखी इस इल्हाम के हाशिये में, तशरीह में, वो ये थी, यह हकीकतुल वही रूहानी जिल्द 22 हाशिया एक सफ़ा 106 के हाशिये में तहरीर है। कहते हैं इस वही इलाही के ज़ाहरी अल्फाज ये मानी रखते हैं, ज़ाहरी अल्फाज, ये तर्जुमा छोड़ दिया कि इस वही इलाही के ज़ाहरी अल्फाज ये मानी रखते हैं कि मैं खता भी करूँगा और सवाब भी, यानी गलती भी करूँगा और दुरुस्त काम भी करूँगा, यानी मैं जो चाहूँ कभी करूँगा और कभी नहीं, और कभी मेरा इरादा पूरा होगा और कभी नहीं, इरादा पूरा होगा अल्लाह का और कभी नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ देखिए कितने बड़ा बहतान है। फिर लिखता है ऐसे अल्फाज अल्लाह ताला के कलाम में आ जाते हैं, जैसा कि अहादीस में लिखा है कि मैं मोमिन के कब्ज़े रूह के वक़्त तरद्दुद में पड़ता हूँ, हालांकि खुदा तरद्दुद से पाक है। इसी तरह ये वही इलाही है कि कभी मेरा इरादा खता जाता है और कभी पूरा हो जाता है। इसके ये मानी है कि कभी मैं अपनी तकदीर को मनसूख कर देता हूँ और कभी वो इरादा जैसा कि चाहा होता है। ये तहरीर है मिर्ज़ा कादियानी की जो मैंने आपके सामने पूरी पेश कर दी। अब पहला नुक्ता इस तहरीर में ये है जो उसने तशरीह की कि अल्लाह ताला कहता है कभी मैं अपना इरादा पूरा कर लेता हूँ और कभी नहीं करता। यह सरासर कुरान करीम के खिलाफ है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अल बरूज में आयत नंबर 16 में फरमाते हैं फ़ाअलुन लिमा युरीद, कि जो कुछ इरादा करता है वो अल्लाह ताला वो कर गुजरता है। ये तर्जुमा जो है मैंने तफसीर सगीर से पेश किया। फिर फरमाया सूरह हूद के अंदर इन्ना रब्बका फ़ाअलुन लिमा युरीद, इसका भी तर्जुमा वाज़ेह है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ का इरादा करता है वो पूरा कर देता है। तो इन दो आयात से ये बात वाज़ेह हो गई कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो ये बात लिखी है इस इल्हाम की तशरीह में कि जो इरादा करता है कभी पूरा करता है, कभी तर्क कर देता है, कभी मनसूख हो जाता है, ये अल्लाह ताला के कुरान करीम के खिलाफ है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब हकीकतुल वही रूहानी खज़ान जिल्द 22 के सफ़ा नंबर 535 पर यह बात लिखी, लिखता है कि पस जिस पर कोई कलाम नाज़िल हो जब तक 3 अलामतें उसमें ना पाई जाएं उसको खुदा का कलाम कहना अपने तय हलाकत में डालना है। यानी 3 अलामतें जब तक किसी पर कोई दावा करता है ना इल्हाम हुआ है तो उसमें 3 अलामतें ना पाई जाएं तो अगर वो कहता है वो खुदा का कलाम है तो वो अपने आप को हलाकत में डालता है। और पहली अलामत जो बयान किया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने वो ये थी कि अव्वल वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालिफ और मारज ना हो। अब ये मैं कादियानी हज़रात से पूछता हूँ
کہ مرزا صاحب نے اپنا الہام اختی و اوصیب اس کی جو تشریح کی ہے کہ میرا کبھی ارادہ پورا ہو جاتا ہے کبھی نہیں کا ہوتا، اے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے یہ تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کبھی ارادہ پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اس الہام کو ہم قرآن کریم کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا فعال لما یرید، ایک جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ربک فعال لما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ضرور پورا کرتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ پورا نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنا ارادہ پورا کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کبھی اللہ اپنا ارادہ پورا کر دیتا ہے کبھی ترک کر دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے قادیانی حضرات کہ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، خود فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے فَإِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ پورا کرتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی انا اختی و اصیب، کہ وہ کبھی وہ خطا کرتا ہے کبھی درست کرتا ہے۔ تشریح یہ کی کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ فیصلہ خود کریں کہ بات کون سی درست ہے، مرزا قادیانی کی یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ دوسری بات جو مرزا قادیانی نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی شخص پر کلام نازل ہو تو اس میں تین باتیں، تین شرائط پوری نہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ پہلی شرط یہ بیان کی کہ اگر وہ قرآن کریم کے خلاف اور معارض ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو یقیناً وہ شیطان کا کلام ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء اور گڑا ہوا جھوٹ ہے۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تشریح کے مطابق قرآن کریم کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اس کا الہام قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو شیطان کی طرف سے بھی وحی نازل ہوتی ہے، یا پھر اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا تھا، افتراء کیا تھا، جھوٹ باندھا تھا۔ اگلی بات جو اس نے مرزا قادیانی نے حدیث پیش کی ہے، میں اس کا ترجمہ مختصر پیش کر دیتا ہوں عربی عبارت پڑھے بغیر، کہ مرزا صاحب نے جو حدیث پیش کی اس میں یہ صحیح البخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبت کی وجہ سے کہ میرے بندے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو میں پسند نہیں کرتا کہ اسے تکلیف دوں، میں تردد میں پڑ جاتا ہوں۔ وہ تردد کا معنی کیا ہے؟ کیا تردد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو منسوخ کر دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ نہ ہی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے، نہیں، بلکہ تردد کا معنی ہے تذبذب میں پڑنا، تذبذب اختیار کرنا، آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، میں کام کروں یا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی تکلیف کو دیکھتا ہے، مومن بندے کی، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے تکلیف نہ دوں، لیکن یہ ایک تقدیر ہے، اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ تردد تو کرتا ہے لیکن اس بندے کی جان پھر بھی قبض کرتا ہے، موت لازمی آتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی تردد کرتے ہوئے تقدیر کو منسوخ کر دے اور اس سے موت کو ٹال دے، نہیں، موت لازمی آ کے رہنی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی تقدیر کو منسوخ کر دیتا ہے اور کبھی اپنے ارادے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ حدیث کی بھی غلط اور من گھڑت تشریح کی گئی اور اپنے الہام کی بھی غلط تشریح کی گئی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث دونوں دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ الہام اللہ تعالیٰ کی ذات پر افطرا ہے، گڑا ہوا جھوٹ ہے اور شیطان کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ یہ دو نقطے میں نے بیان کیے ہیں۔ اگر جو ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی الہامات بیان کیے ہیں نا، ان الہامات کے جو جوابات دیے گئے ہیں ملک عبد الرحمن خادم نے اپنی کتاب پاکٹ بک میں، یا اللہ دتا جلندری نے اپنی کتاب تفہیمات ربانیہ میں، یا ہادی علی چودھری نے اپنی کتاب شیطان کے چیلے میں، یا آسکا احمدیت نامی ویب سائٹ پر اعتراضات کے جو جوابات دیے گئے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک کتاب تحریر کی ہے جو انشاءاللہ ماہ رمضان تک یا ماہ رمضان میں شائع ہو جائے گی، مقام رب العالمین اور حقیقت قادیانیت۔ شمس بھائی میں چاہوں گا کہ آپ بھائیوں کو وہ ٹائٹل دکھا دیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر جس طرح میں نے آپ کے سامنے صرف ایک الہام کی حدیث جو حقیقت ہے اور اس کی جو دجل اور تلبیس سے کام لیا مرزا قادیانی نے یا ملک عبد الرحمن خادم نے پیش کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کی تمام تفصیلات، ان کے تمام الہامات کی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ رمضان میں یہ شائع ہو جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے کوشش یہی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا تمام بھائیوں سے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکٹ بک والے نے کیا دجل کیا ہے اور ہمیں اس دجل کا جواب کیا دینا ہے۔ اللہ دتا جلندری نے کیا دجل اور فریب اور دھوکہ کیا ہے اور ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے اور کہاں سے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جب تک ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم قادیانیت کو لاجواب نہیں کر پائیں گے۔ اور قادیانی حضرات سے بھی یہ میں گزارش کروں گا کہ جب یہ شائع ہو جائے، میں ہر قادیانی کو جو مجھے اپنا ایڈریس بھیجے گا، پوسٹل ایڈریس بائی ڈاک، اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کے گھر میں، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں موجود ہے، سوائے صرف انڈیا کے، کیونکہ انڈیا میں پہنچانا میرے بس میں نہیں، پاکستان میں قانونی طور پر پابندی، ہم بائی ڈاک نہیں بھجوا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں موجود ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے میں بائی ڈاک اسے بھجواؤں گا تاکہ وہ پڑھے اور تحقیق کرے اور دیکھے کہ کس طریقے سے مرزا قادیانی نے اور ملک عبد الرحمن خادم نے اور اسی طرح اللہ دتا جلندری نے اور آسکا احمدیت ویب سائٹ پر یا ہادی علی چودھری، ان سب نے دجل اور تلبیسات سے کام لیا ہے اور آپ پر حق واضح ہو سکے تو انشاءاللہ میں اپنے وعدے کی پاسداری کروں گا۔ تو تمام قادیانیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کتاب کے حصول کے لیے آپ مجھے صرف اپنا پوسٹل ایڈریس میرے پرسنل میں بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ میں بھجواؤں گا۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کتاب کی تقسیم میں اپنا کردار ضرور ادا کیجئے اور اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا تاکہ حقائق واضح ہوں اور حق بات واضح ہو۔ یہی چند گزارشات کرنی تھیں جو میں نے کر دیں۔ الحمدللہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام محمد اور احمد ہے اور حدیث سے ثابت کر دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سلسلہ صحیحہ کی جو روایت میں نے پیش کی ہے، قادیانی اس پر اعتراض کریں گے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر حدیث قرار دیا، لیکن ان کے علاوہ درجنوں محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا۔ اور امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بحث کا ذکر کیا ہے اپنی جہاں پہ نقل کی ہے عربی میں، اور واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے اور اس روایت کی تائید صحیح مسلم کی حدیث کرتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی زبان مبارک سے کہ میرے دو نام ہیں محمد اور احمد، یہ ذاتی ہیں، اور تین جو ہیں وہ صفاتی ہیں۔
क्योंकि इस हदीस में 2 नामों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह नहीं की जो जाती हैं, 3 नामों की तशरीह की है जो सफाती हैं। उनका माना और मफहूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से खुद फरमा दिया। और इस रवायत की तायीद सूरह सफ की इस आयत से भी होती है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। शमस भाई की बात को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा दूं, एक नुक्ता बयान कर दूं। ये जो पाकट बुक के अंदर मलिक अब्दुर्रहमान खादम ने बाइबल से जो है सदाकत के दलाइल पेश किए हैं मिर्जा कादियानी के, उनमें ये बात कही कि जी देखें, बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरे बाद अहमद रसूल आएगा। वहां पर एक रसूल का लफ्ज खत्म कर गया, मेरे बाद अहमद रसूल आएगा, तो वो अहमद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये भी दलील है। तो मैं आप अहबाब को बताना चाहता हूं, जैसे शम्स भाई ने बताया, वाज़ेह किया कि वहां पर एक रसूल का जिक्र है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा और वो अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनका हमने तफसील से बयान कर दिया। साथ ये भी बता दूं कि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, जिसे कोई कादियानी आपके सामने शादो नादरी पेश करे, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे नाम पर बहुत से झूठे आएंगे जो दावा करेंगे कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। यानी ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के नाम पर बहुत से झूठे आएंगे, और हम कहते हैं कि उन झूठों में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी है, जो कहता है कि मैं ईसा इब्ने मरयम बना के भेजा गया हूं, मसीह इब्ने मरयम बना के भेजा गया हूं, जिसने ये दावा किया है। और बाइबल की इसी आयत के हवाले से जो मैंने पेश की है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद मेरे नाम पर बहुत से झूठे आएंगे जो दावा करेंगे कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। तो इस मुनासबत से भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब व दज्जाल साबित होता है। जी यही मेरी गुजारिश थी। अब शमस भाई आप किसी भाई से बात करना चाहें तो जरूर करें, किसी को कॉल में लेना चाहें तो जरूर लें। बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वैदुल्लाह भाई। शायद आपने गौर नहीं किया, हमने आपकी वो किताब जो है वो सामने पेश कर दी थी, और वाकई जैसा वैदुल्लाह भाई फरमा रहे हैं माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि बीमार भी हैं, पिछले दिनों दिल का ऑपरेशन भी हुआ है, मगर उसके बावजूद खत्म नबूवत से इतनी मोहब्बत है कि किताबें भी लिख रहे हैं दोस्तों की रहनुमाई के लिए, और प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो चलिए, चूँकि टाइम 2 घंटे हो गए हैं, तो मैं वापस अलामा साहब की तरफ ही चलूँगा और उसके बाद डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब की तरफ। बल्कि ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर सैयद समर रज़वी साहब की तरफ चलते हैं कि उन्होंने अगर कुछ कहना है ठीक है, वरना फिर हम अलामा साहब की तरफ चलेंगे और अलामा साहब से हम दुआ की रिक्वेस्ट करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना शमसुद्दीन भाई, दुआ कर लीजिए। बाकी जो कमेंट्स हैं वो तो शानदार हैं माशाल्लाह। मैं तो दोबारा सुनूंगा जो वैदुल्लाह भाई ने कमेंट्स दिए हैं सारे ही माशाल्लाह, और मौलाना साहब के, अफजल भाई के। जी ठीक है, आप दुआ करवा लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। जी मौलाना कासिम साहब, आखिर में हम शुरू में भी सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं और आखिर में भी आपसे चाहते हैं, ताकि हमारा शुरू भी अच्छा हो और हमारा अंजाम भी बखैर हो। तो आपने अगर कुछ कहना है तो कहने के बाद फिर दुआ करवा दीजिए। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम तमाम साथियों को। ये उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने वो बुखारी शरीफ वाली रिवायत पर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तरद्दुद में नहीं पड़ता किसी काम के मुतालिक, जैसे मोमिन की रूह निकालते वक्त तरद्दुद में पड़ता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी ऐड कर लेता हूँ। अल्लाह के तरद्दुद से क्या मुराद है? इसको आसान मिसाल से ये समझे, जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि आपको कभी किसी के ऊपर तरस आया रूह निकालते वक्त? तो उन्होंने जो जिक्र किया वो शिद्दत वाली जन्नत का किस्सा तो सबको मालूम है। अल्लाह ताला को किसी काम में तरद्दुद नहीं होता, न अल्लाह ताला किसी काम में ख़ता करते हैं, बल्कि अल्लाह जो इरादा फरमाते हैं, जैसे उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब ने फरमाया, वो इरादा वो पूरा फरमा देते हैं। यफ़अलु मा यशा यफ़अलु मा युरीद फ़अालुन लिमा युरीद फ़अालुन लिमा यशा। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं।
لیکن مومن آدمی کو روح نکلتے وقت جو ایک تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے وقت اللہ رب العزت کی رحمت جو متوجہ ہوتی ہے نا، جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں اور ہم نے کرنا بھی ہوتا ہے، مگر یہ کہ ہمیں اس پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، تو اس تردد سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا بھی ہے کہ مومن کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں جو کام چاہتا ہوں کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، لیکن مومن کی یہ تکلیف دے کر جو میری رحمت جیسے متوجہ ہوتی ہے ایسے کسی اور چیز کی طرف نہیں ہوتی۔ تو قادیانیوں کا اس سے یہ مراد لینا کہ اللہ کو تردد ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کام میں شبہ میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کسی معاملے میں تردد ہوتا ہے، اور تردد اس کو ہوتا ہے جس کا علم ناقص ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ بعض دفعہ علم کامل ہوتا ہے، علم ناقص نہیں ہوتا، علم کامل ہوتا ہے، لیکن کسی کو سزا دیتے ہوئے آپ کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے، جیسے جج قانون کے مطابق فیصلہ تو کرنا ہے لیکن اس کے دل میں بھی کسی کے اوپر رحم آتا ہے، تو اس سے